بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام صدائے سحر کے ساتھ عرفان مصطفیٰ سہرائی اور شاہ ندیم احمد حاضر خدمت. ناظرین، ایک طرف صدر ٹرمپ افغان جنگ بند کروانے کی بات کر رہے ہیں تو دوسری جانب ان کے اپنے ہی خلاف احتجاج ہو رہا ہے. کیا پاک افغان جنگ سے دہشت گردی رک پائے گی اور ملک میں قانون کی پاسداری ہو پائے گی، جبکہ بڑے بڑے انڈر ورلڈ ڈانوں کو پولیس مقابلے میں مارا جا رہا ہے؟ تو ان سب پر بات ہوگی، مگر سب سے پہلے آغاز صدر ٹرمپ کے تازہ بیان سے کرتے ہیں. جی شاہ ندیم احمد صاحب، صدر ٹرمپ اسرائیل سے واپسی پر پاکستان اور افغان تنازع کو حل کرنے کی بات کرتے ہیں، تو دوسری جانب اسرائیل پارلیمنٹ میں ٹرمپ کی تقریر کے دوران ہنگامہ رہی ہو رہی ہے. کیا صدر ٹرمپ واقعی قیام امن میں کوئی کردار ادا کر پائیں گے؟ ناظرین السلام علیکم اور عرفان مصطفیٰ صاحب آپ کا بہت شکریہ. سوال جو آپ نے کیا ہے اس میں سب سے پہلے تو اس کے بہت سے حصے ہیں. ایک طویل جو ہے اس میں گفتگو بنتی ہے، لیکن وقت محدود میں ہم مختصراً جو ہے اس کا جائزہ بس یہی ہے کہ بیسک یہ ہے کہ افغان جنگ ہو کیوں رہی ہے. یعنی یہ جو جھڑپیں ہو رہی ہیں، ہم اس کا نام تو نہیں دیتے، لیکن یہ جنگ کیوں ہو رہی ہے جبکہ افغانستان جو ہے وہ ہمارا برادر ملک ہے. ہم نے افغانستان کے اچھے برے دنوں میں اس کا ساتھ دیا ہے، ہم نے اسے سکھایا ہے، ہم نے اسے بنایا ہے، اور اب وہ ہمارے ہی گلے پڑ رہا ہے اور ہم اسے گلے سے اتارنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ پراکسی وار کا نہ صرف حصہ بن رہا ہے بلکہ بھارت کی پشت پناہی میں اس کے ایجنڈے کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ پاکستان میں دراندازی بھی کر رہا ہے. اب کہا جائے کہ جی طالبان اور حکومت جو ہے افغان وہ کوئی علیحدہ علیحدہ ہے، وہ علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، وہ ایک ہی ہیں، اور ان کی پشت پناہی میں یا ان کی پشت پر بھارت کھڑا ہے. اب دیکھیں نا، اس جھڑپ جو ہوئی ہے، اس جھڑپ میں جو میزائل چلے ہیں وہ رشین ہیں، وہ جو چھوڑ گئے تھے، اور ان کو کون ایکٹیویٹ کر رہا ہے؟ بھارت ایکٹیویٹ کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے بنایا، اس ملک کی فوج نے جنہیں سکھایا، جن کے پلیئروں کو یہاں کی کرکٹ ٹیم نے بنایا. اب وہ لوگ پاکستان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے رشیا اور امریکہ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن وہ یہ کہتے ہوئے بھول رہے ہیں کہ ان کی پشت پر اس وقت پاکستان کھڑا تھا. یہ انہوں نے نہیں، اگر ان گوروں سے پوچھا جائے تو اپنے بیانات میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کچھ جو ہمیں ہار ملی یا جو ہمیں ناکامی ہوئی، وہ اس کا ذمہ دار یا اس کا مرہون منت جو ہے وہ پاکستان ہے. افغانستان کا نام نہیں لیتے، نہ ہی افغانیوں کا نام لیتے ہیں. افغانیوں کے اگر آپ نے دیکھنا ہو خصلت کو، ان کے خون کو، ان کی وفاداری کو، تو پھر اب دیکھیں کہ 40 سال جو ہے 40 لاکھ مہاجرین کو ہم نے کھلایا پلایا. آج وہ جو ہے وہ پاکستان کے در پہ ہیں، انہی کے در پہ ہیں جو ان کے محسن ہیں، اور ان کو وہ نہ صرف جہاں رہ کے گئے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ افغانستان ہے. اب جب یہ حالت ہو جائے کہ آپ جس کو رہنے کے دیں اور وہ مالک بن جائے، ایسے اٹھائی گیروں کو آپ کیا کہیں گے؟ اور ایسے اسرائیل کی طرح کا شاہ صاحب، جیسے اسرائیل کا کریکٹر ہے ویسے ہی اس کا کریکٹر ہے. جی اس میں تو بالکل وہ پورا آتا ہے جو عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ آپ افغانی کسی کو کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سانپ کو دودھ پلا رہے ہیں، اور انہوں نے وہی رویہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ اختیار کیا. رہی بات صدر ٹرمپ کی، تو صدر ٹرمپ جو ہے وہ 60 جنگوں کا لے رہے ہیں کریڈٹ. اب وہ دیکھا جائے تو اس کے پیچھے جو عوامل ہیں کہ وہ جنگیں شروع کس نے کروائی تھی، اور پھر جب مفادات ان کے پورے ہو جاتے ہیں، بڑے لوگ ہیں، سپر پاورز ہیں، یہ خود ہی جنگیں شروع کراتے ہیں، اور جب ان کے مفادات پورے ہوتے ہیں پھر یہ جنگوں کو اسی طرح بند کروا دیتے ہیں جیسے کہ غزہ میں کیا گیا. تو یہ کہنا کہ جی وہ افغانستان کی اسرائیل کے جانے کے بعد اسرائیل پاک افغان جنگ کو بھی بند کرا دیں گے، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ بند کروا سکتے ہیں.
اگر شر سے خیر کی خبر کوئی آتی ہے تو ہمارے لیے بہتر ہے، جنگ بند ہونی چاہیے، ہم کبھی بھی جنگ کے حق میں نہیں رہے ہیں. لیکن اب جو ہمارے چیف مارشل نے فیلڈ مارشل نے اور جو حکومت نے پالیسی بنائی ہے کہ ان دہشت گردوں کو جنہوں کو ہم دودھ پلاتے رہے ہیں اب وہ سانپ کی طرح ڈس رہے ہیں اور اس کا زہر ہماری نسلوں میں آ رہا ہے، ہمارے اندر جا رہا ہے، اور ہمارے لیے وہ جو ہے ہمارے قیام امن کو تباہ کرنے کے درپے ہیں. ہم نے ان کو گھر تک پہنچا کے آنا ہے، نہ صرف گھر تک پہنچانا ہے بلکہ اس ناسور کو جڑ سے بھی اکھاڑ پھینکنا ہے. لیکن اس میں ہمیں اس چیز کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے احسان مندی کو مانتے ہوئے ان کی چاپلوسی میں، اس کی خوشامد میں اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ ہماری جگ ہسائی ہونے لگے. یہ چاپلوسی کی بات جب آپ کرتے ہیں تو آپ کا اشارہ ادھر وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی طرف ہوتا ہے کہ انہوں نے بڑے اچھے الفاظ میں ڈونلڈ ٹرمپ کو جو ہے وہ ان کو کہا. لیکن اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کچھ کام کرتے ہیں تو اگر وہ کسی کو اگر کوئی اچھے الفاظ میں اس کو ان کا خیر مقدم کرتا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے، اور نہ اپنا انداز ہوتا ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ افغانستان کے جو یہ لوگ ہیں، یہ ان کا کاروبار صرف افغانستان میں اور تو کوئی ہے نہیں ہے، وہ صرف یہی دہشت گردی کے آرڈر لیتے ہیں اور وہ اسی کے اوپر وہ عرصہ دراز سے اپنا کاروبار چلا رہے ہیں. سیکنڈلی ان کے پاس منشیات ہے، وہ اس کو سمگل کر کے اپنا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر سمگلنگ کرتے ہیں. صاحب ان کی تو بے شرمی کی انتہا. یہ دیکھیں، یہ وہ قوم ہے جو بچوں کے پیمپر میں جو ہے نا وہ منشیات سمگل کرتی ہے. اب جو ایسے گھٹیا قسم کے جو بچوں کے پیمپر کو بھی نہیں بخشتے. اب سوچ ہے نا، گھٹیا سوچ کے بچوں کے پیمپر میں اگر وہ منشیات سمگل کرنے قوم ہے، ہر چیز میں منشیات کرتی، آپ اس سے جو ہے وہ خیر کی تو. اچھا، جو ہماری حکومتیں آئی ہیں پرانی یا آپ کی، سب کو پتا ہے کہ یہ جو ہے ہمارے لیے کتنا ناسور ہیں اور یہ سانپ ہیں اور انہوں نے ہمیں ڈسنا ہی ڈسنا ہے. اور لیکن اس وجہ سے ان کو کنٹرول کرتے رہے تاکہ یہ کوئی ایسا ہمارا، کیونکہ جو بارڈر ایریا ہے وہ بہت بڑا ہے کہ اسلامی برادر ہیں، ان کا غم ہمارا غم ہے، ان کی خوشی ہماری خوشی ہے. اور کوشش یہ رہی ہے کہ ہم ہمسایوں سے اچھے تعلقات رکھیں اور خیر کی خبر رکھیں. اب خطے میں قیام امن کو جو ہے، لیکن اس کو اگر آپ قیام امن کو ہماری جو ہے کمزوری سمجھا جائے گا تو اس کمزوری کا اعادہ جو ہے اب کیا جا رہا ہے. اب جو ہے وہ معافیاں بھی مانگ رہے ہیں، اب وہ جنگ بندی کی جھنڈے بھی لڑا رہے ہیں. ہم جو ہے نا اپنی پھر ان کی ہم جو ہے ایک پرابلم رہی ہے ہمارے میں کہ ہم ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں، اور جب دیر کرتے ہیں تو وہ پھر اس کا خمیازہ بھی اٹھاتے ہیں. 80,000 ان کی وجہ سے 80,000 شہداء کا جو خون ہے وہ ہمارے سر پہ ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے، ان سپولیوں کی وجہ سے ان جو اژدہا بنا دیے. اب دیکھیں، واپس جانا ہے تو ہم نے واپس نہیں جانا اور یہاں پہ کاروبار کیا. یہ آئے ہیں گدوں پہ اور یہاں سے یہ ٹرکوں پہ جا رہے ہیں اور بھر کے ٹرکوں پہ جا رہے ہیں، اربوں روپیہ انہوں نے کما کیا نا. کہ یہ تو آپ کہتے ہیں کہ جیسے مالک مکان کو کرایہ دیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ اب یہ زمین ہی ہماری. اب دیکھیں نا ان کا کیا مطالبہ ہے، وہ کیا کر رہے ہیں وہاں. اور یہ جو جا رہے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یار یہ جو زمین ہے ہماری، یہ ہماری افغانستان ہے. یہ اب جب یہ اس کو جہاں رہنے کے لیے ان کو دیا گیا، جہاں کھلایا پیا گیا، اس کو مشکل وقت میں ان کو کیا، اب وہاں پہ بمباریاں کر رہے ہیں، جہاں رہے ہیں وہاں بمباری کر رہے ہیں. تو اس کا کیا مطلب؟ یعنی ان لوگوں کو 35 40 سال ان کو روٹیاں دے دی، گھر دے دیے، ان کو برادر سمجھ کے، اور ان کو جتنے آج بھی یہ جتنے ہاسپٹل میں ہیں جا کے دیکھیں، وہ ساروں کے سارا کو کھول
دیے ہوا دروازے تاکہ یہ اپنے وہ کریں، لیکن ان کے احسان فرموش ہے، اپنائی گئی ہے، یہ بڑی زبردست ہے جی. اب لیکن اس کو جو ہے چلتے رہنا چاہیے، اس کو سختی سے ایک بھی افغانی جو اچھا پھر انہوں نے باہر جا کے یہاں سے پاسپورٹ اور شناختی کارڈ بنوا کے وہاں پہ جا کے جو حرکات کی ہیں وہ ساری کی ساری پاکستان کے آیا نا جی. خیبر پختونخوا اور وہاں کی جو سیاسی جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے، جو انہوں نے اپنے مفادات کے لیے ان کو وہاں پہ شناختی کارڈ بنا کے دیے، ان کو جو ہے وہاں ووٹ لسٹوں میں شامل، ان کو اپنی رشتہ داریاں بنائیں، اپنے ایڈریسز دیے. تو جب وہ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے اپنے ہی، تو اس دفعہ یہی تو کیا گیا کہ اب جو کی گئی ہے پالیسی بنی ہے وہ یہی بنی ہے، اور باقاعدہ اس میں قانون سازی کی گئی ہے کہ جناب نیشنل ایکشن پلان کے تحت اب سہولت کاری کرنے والے کو بھی معاف نہیں کیا گیا. اور یہ خیبر پختونخوا نے ہمیشہ سہولت کاری کی ہے، ان کی افغانیوں کی ہمیشہ دہشت گردی ختم نہیں ہوگی. اور ان کا یہ مجرم کے ساتھ سہولت کاروں کو جو ہے شاہد ندیم صاحب، یہ جو خیبر پختونخوا والے ہیں یہ اتنے ہی مجرم ہیں جتنے کہ افغانی مجرم ہیں میرے خیال میں، کیونکہ انہوں نے ہمیشہ سہولت کاری ان کی ہے، آج بھی کر رہے ہیں، آج بھی ان کے نرم پوچھے ہیں. سارے نہیں ہیں، دیکھیں نا جی، نہیں سارے تو نہیں ہوتے، لیکن دیکھیں شامل ہیں، جو شامل ہیں ہوتی ہے ان کو سزا جزا سے ان کو سزا سے، یہ جب تک یہ عدلیہ کا ماحول اور یہ جرم سزا اور جزا کی یہ بات صحیح طریقے سے نہیں ہوگی، یہ دہشت گردی والا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. اچھا اگلے ٹاپک کی طرف جاتے ہیں کہ افغانستان کشیدگی سے دہشت گرد کم ہوں گے، ہونے کی بجائے بڑھنے کا خدشہ نہیں ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب دیکھیں نا بات وہ نہیں ہوتی کہ ہم وہاں ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں، ٹارگٹ پہ ہم دیکھیں ہماری جنگ اس وقت تک جو ہے وہ افغان حکومت کے ساتھ نہیں اعلانیہ کا جائے، حالانکہ وہ کر رہے ہیں، وہ بیچ میں ان کے ساتھ مل کے پاکستان پر حملے کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کی افواج جو ہے وہ ٹارگٹ آپریشن کر رہی ہے، اور وہ یا جھڑپوں میں جو کر رہی ہے وہ صرف طالبان کو مارا جا رہا ہے جو ہمارے در اندازی کرتے ہیں، ان گروپوں پہ حملہ کیا جا رہا ہے، ان کے ٹھکانے تباہ کیے جا رہے ہیں. لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ ہمارے جو کر رہے ہیں وہ عام لوگوں وہ بچوں کو باجوڑ میں میرا جی بڑے اچھے دوست صحافی ہیں، انہوں نے مجھے تصویریں دکھائیں بچوں کی بازو ٹانگیں، بوڑھوں کے ٹانگیں. اچھا یہ جو خیبر پختونخوا بار بار میں کہتا ہوں نا، یعنی یہ عام صحافی نہیں ہے، مطلب مستند ایک صحافی ہے جو بڑا جن کو بڑا ہر چیز کا معلوم ہونے کی وجہ سے، وہاں کے رہائشی ہونے کی وجہ سے، وہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ پولیس جو ہے یہ پہلے تو وہ آتے ہیں جو یہ طالبان آ کے کہتے ہیں بھی ہمیں رکھو، ہمیں کھانا دو، ہمیں وہ سارا بیچارے کرتے ہیں، وہاں پہ ڈرنے کے ڈرتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ جو کھانا وانا جو ان کو چاہیے ہوتا ہے وہ دیتے ہیں. جب وہ چلے جاتے ہیں تو پھر پولیس آ جاتی ہے، اور پولیس آ کے ان کو پکڑ کے لے جاتی ہے کہ جی آپ کے پاس یہ تو آپ کو ان میں تمیز کرنی پڑے گی کہ کن کو ڈرا دھمکا کے اپنے ساتھ میں لایا جا رہا ہے اور کون اپنے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ انتظامیہ جو ہے نا. ہاں جی. دوسری یہ ہے کہ کون لوگ جو ہیں وہ ان کو مجبور کر رہے ہیں، اور کون جو ہیں وہ اپنی مرضی سے یا بغض میں پاکستان کے یا سیاسی مفاد کے حوالے سے ان کی جو ہے وہ تو ہو گیا کر رہے ہیں. ہاں جی. اچھا یہ فرق کرنا فرق ہو گیا. اب رہی بات یہ کہ انتظامیہ کہاں تک جو ہے وہ اس میں انتظامیہ ساتھ ملی ہوتی ہے، یہ کہہ رہا ہوں میں، کب کیسے پورا ہوگا نہیں ہوگا اس میں. جب آپ گڈ گورننس کا مطلب کیا ہے وہ یہی. آپ دوسرا جب نیشنل ایکشن پلان کے تحت آپ کام کرتے ہیں تو سیکورٹی فورسز پھر یہ دیکھتی ہیں پورا. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جہاں آپ کے لوپ ہولز رہیں گے اس کی وجہ سے پھر دہشت گردی بڑھتی ہے. مثلا دیکھیں نا، ہم اگر ٹارگیٹڈ آپریشن کر رہے ہیں تو کچھ نہیں ہوگا، انہی کو مارا جا رہا ہے جو اس میں انوالو ہیں، انہی کے سہولت کاروں کو مارا جا رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ جب عام لوگ مرتے ہیں، عام آدمی جب مرتا ہے جو شامل نہیں ہے، اس کے پھر وہ انتقامی کارروائیاں ہوتی ہیں اور پھر وہ دہشت گردی پھیلتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ اس. تو ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے ٹارگٹ آپریشنز میں
دیکھیں دو چیزیں ضرور اس میں رکھنی چاہیے کہ ہمیں جہاں ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں چھوڑنے چاہیے، وہاں ہم نے دوسرا دروازہ بھی کھلا رکھنا چاہیے، اور وہ بالکل ٹھیک ہے۔ یہ نہیں کہ آپ بغض میں بات کریں گے جی یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے یا خیبر پختونخوا حکومت کا یہ ہے کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے، وہ اس میں آپریشن نہیں ہونے چاہیے۔ بات یہ ہے کہ یہ جو دیکھیں نا ٹرمپ ہے جنگیں کرتا ہے، بعد میں پھر مذاکرات۔ امریکہ کو دیکھ لیں، اسرائیل کو دیکھ لیں، رشیا کو دیکھ لیں، سب کو آپ دیکھ لیں کہ بالآخر مذاکرات ہونے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں نا ہم انڈیا کو بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم مذاکرات ہونے آئے، ٹیبل پہ بیٹھے ہیں، ہم مذاکرات کرتے ہیں، معاملات طے کرتے ہیں۔ جب جنگ کے بعد بھی مذاکرات کرنے ہیں تو ہمیں وہ دروازہ تو نہیں بند کرنا۔ دیکھنا آج خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، ہم مذاکرات بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ہم ان کو معاف کر دیں یا جو ہم پہ حملہ کر رہے ہیں ہم چپ کر کے وہ بھی سہتے جائیں مظاہر، تو اس طرح نہیں ہوگا۔ دیکھیں یہ جو دونوں ہیں ہمیں دونوں ونڈو اوپن رکھنی ہے۔ ہم نے ٹیررسٹ کو معاف بھی نہیں کرنا ہے، ہم نے در انداز کو بھی معاف نہیں کرنا ہے، ہمیں افغانستان کے اور انڈیا کے گٹھ جوڑ کو بھی معاف نہیں کرنا ہے۔ لیکن جب وہ ندیم صاحب میری بات ذرا غور سے سنیے، یہ جو خیبر پختونخوا اور پی ٹی آئی کی حکومت ہے 11 سال ہو گئے ہیں وہاں پہ، 11 سال، اور 11 سال میں دہشت گردی بڑھی ہے، کم نہیں ہوئی۔ ایک بات گڈ گورننس کا تو یہی اندازہ ہو جاتا ہے ان کے ذہن کا۔ دوسرا کہتے ہیں جی ان کے ساتھ مذاکرات کریں، یہ عمران خان ہی تھا جس نے مذاکرات کیے، اسی نے کہا کہ جی ضم کرو، اسی نے کہا کہ جی یہاں پہ آ کے ہمارے ساتھ بیٹھو اور کرو، سارا کچھ کیا اس نے، کیا انہوں نے کیا ان کو جواب دیا؟ اب بھی کیا ہو رہا ہے؟ اس کا مطلب نہیں بات سنیں، کہ مذاکرات نہیں کرنا ہے۔ نہیں سنیں تو صحیح، اب بھی جب ہوا ہے تو اب حکومت نے کیا کیا کہ ان سے، اور جو ہماری فیلڈ مارشل ہیں ان کے یہ پہلے رہا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کریں۔ اب جب مذاکرات کرنے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پیسے دے دو، اب پیسے دینے کی باری آتی ہے، یہ بھی خواجہ آصف نے بتایا۔ عرفان صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ دروازہ جو ہے نہیں دیکھیں کسی جگہ پہ دروازہ بند نہیں ہوگا، لیکن اگلے بھی اس طرح سے مذاکرات نہیں ہوتے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ہمارے دشمن کے گھر میں جا کے بیٹھ کے ہمیں کہتا ہے کہ جی ہم تو بڑے اچھے ہیں، بڑے معصومانہ انداز میں، ہمارے پاس داعش کوئی نہیں، ہمارے پاس کوئی باہر کی تنظیم نہیں ہے، ہم تو بڑے نارمل بندے ہیں، جہاں پہ بھی جائیں ہمیں جناب عزت دیں ہم تو جاتے ہیں۔ اور یہ جو اگلے ہے وہاں دشمن کے پاس بیٹھ کے کہتے ہیں ہمیں تو نہ کہو، آپ کے 700-800 کلومیٹر پہ لڑائی ہو رہی ہے، ہم کیسے دہشت گردی روکیں، آپ کے پاس فوج بھی ہے، انٹیلیجنس بھی اچھی ہے۔ یہ اب جب اس طرح کے بیانات ہوتے ہیں ان سے معافی لوگوں کے گود میں بیٹھ کے بات کرنا، جنہوں نے اس حکومت کو ان کو برداشت کرنا جو ہے نا، اور وہ ان طالبان کے جن کو یہ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان طالبان کے ہی تو خاتمے کے لیے پاکستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان ٹیررسٹوں کو ختم کیا جائے، ان کے ٹھکانوں کو ختم کیا جائے، جبکہ وہ ٹکانوں کی پشت پوری دنیا کو پاکستان نے افغانستان کے اندر کی پوری صورتحال کا، افغانستان کی صورتحال کا پوری دنیا کو بتایا، پہلے بتایا، ہر فورم پہ پاکستان نے بتایا اور بتا کے شہادت دی ہیں، اور اس کے وہ سارا دینے کے باوجود اگر انہوں نے یہ حرکت کر رہے ہیں نا تو ان کو اب پتہ چلے گا کہ رشتے میں ہم ان کے باپ ہیں۔ اور اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں جی کہ آوارہ کتوں سے عام عوام محفوظ نہیں، اور آوارہ کتوں کے خلاف کارروائی پر ہی عدالت جواب طلب کر رہی ہے، تو کیسے عوام کو محفوظ بنایا جائے؟ باہر کی این جی او یہاں پھرتی ہیں، ان کے اپنے مفادات ہیں، ایک درخواست دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں جی ہم نے ٹرالی پہ اتنے بڑی تعداد میں کتے مرے ہوئے دیکھے ہیں۔ اچھا آپ دیکھیں، صبح آپ واک کے لیے جائیں، آپ دیکھیں کہ یہاں پہ خارج زدہ کتوں کی بھرمار ہے، اور آدمی ہر آپ خاتون اور ہر بندے کو آپ دیکھیں کہ اس نے ہاتھ میں چھڑی یا ڈنڈا پکڑا ہوا ہے۔
اچھا بندے بڑے حیران ہوتا ہے کہ یار یہ ہر خاتون نے اور بندے نے کیوں پڑھا ہے؟ ان سے بچاؤ کے لیے، کتوں سے، یہ جو آوارہ کتے ہیں ان سے بچاؤ کے لیے، اور دوسرے وہ ان کووں سے بچاؤ کے لیے جو سر پہ منڈلاتے اور سر سے بال کھینچتے ہیں۔ ایک تو یہاں پہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے، بے روزگاری ہے، ٹینشن ہے، لوگ اس سے جو ہے وہ نبر آزما ہے۔ عام عوام صبح اگر وہ اپنی ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے، اپنی صحت کو، اپنی شوگر کو کم کرنے کے لیے، بڑی ہوئی کو اور کم کو بیلنس کرنے کے لیے، واک کے لیے اگر چلے ہی جاتے ہیں، وہ یہ کتے اور یہ کوے نہیں انہیں جانے دیتے۔ ہماری حکومت کا یہ حال ہے کہ ایک طرف کتوں کی بھرمار ہے، دوسری طرف ہماری عدالتیں یہ غور کر رہی ہیں کہ جناب اگر کتوں سے ناجائز کوئی بات ہو گئی ہے تو ہم معاف نہیں کریں گے، اس پہ ایف آئی آر کٹے گی اور کوئی نہیں ہوگا۔ کٹ رہی ہے۔ ویکسین کو کوئی نہیں دیکھ رہا کہ کیا کتوں کی ویکسین مل رہی ہے، وہ تو دستیاب ہی نہیں، اور اگر کہیں دستیاب ہے تو وہ جو ہاسپٹل والے ہیں وہ باہر سٹور والوں کو بیچ دیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں جی وہ ہے ہی، اور مہنگے داموں دونوں ہی کمائی جا رہے ہیں۔ اور عام آدمی جو دیکھیں نا، اس دن سیلاب زدگان میں وہ بیچارہ خدمت گار الخدمت فاؤنڈیشن کا وہ خدمت کر رہا تھا، ہمارا کتے نہیں کاٹا، وہ تو مرتے مچے 21واں بندہ ہے جو دنیا میں بغیر ویکسین کے بچ گیا، ورنہ بچنے کا کوئی چانس نہیں تھا اس ملک میں۔ نہیں ربیز ہوتی ہے جی، اس سے بڑی سخت بیماری ہے ربیز، اور اس کو ویکسین کے بچاؤ نہیں، اس کو زہر دینا پڑتا ہے جی، اس کی تکلیف جو ہے نا ہاتھ سے مارنا پڑتا ہے، اتنی سخت بیمار ہے، اور یہ اس پہ ایف آئی آر نہیں کٹے گا، اس پہ نہیں کی جا رہی کہ یار ان کتوں کا کوئی بندوبست۔ انڈیا میں دیکھیں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال جو ہے وہ کتے مارتے ہیں، ان کی تلفی کرتے ہیں، اور انہیں کوئی نہیں، وہاں کوئی عدالت انہیں کچھ نہیں پوچھ رہی۔ ہماری عدالتوں کا یہ حال ہے کہ جہاں انہوں نے کام کرنا ہے وہاں کوئی نہیں، اور یہاں پھرتی ہیں کیا، کسی نے باہر کی این جی او نے ایک چھوٹی سی درخواست کیا دے دی ہے، کتوں کے پیچھے سارے لگ گئے ہیں کہ جناب یہ کتے کی حق تلفی نہیں۔ اب دیکھیں نا اصل میں یہ ذہنی ہے، انہوں نے نا بڑوں نے ایک فیشن گھر میں ان کی بچیاں بچے کتے رکھتے ہیں اور ڈوریوں میں لیتے ہیں، وہ باہر والا وہ یورپین جو ہے وہ سٹائل لے کے وہ عادت کرنی ہے، نقل کرنے کی، یہ بھی ہے۔ اب جیسے بڑے بڑے سیاسی لوگ ہیں وہ کتا اپنے ساتھ سلاتے ہیں، یعنی اتنا کتوں سے پیار ہے، اسی کا حوالے سے پھر ان کو نا احساس ہوتا ہے۔ چلے اگلا سوال کرتے ہیں، اگلے سوال کرتے ہیں۔ ایک فیشن ہو گیا، فیشن ہو گیا، اب اس حوالے سے پھر کتوں سے محبت زیادہ ہو گئی۔ آپ کو کسی بھی عہدے پہ کسی بھی عدالت میں بڑی سیٹ ملی ہے، گاڑی گھر بنگلہ، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملازمین پروٹوکول کے لیے جو ہے آتے ہیں خراب، اور اس کے ساتھ کتے نہیں ہیں، تو آپ کا وہ پورا نہیں ہوتا سٹیٹس، تو لہٰذا وہ سٹیٹس کو پورا کرنا جو ہے نا وہ ہم لوگ اسی لیے کو چھوڑ کے یہ جو کتے کو خوراک دے رہے ہیں، انسان بھوکا مر رہا ہے۔ اسی طرح یہ ایسے ہی لوگ کتے کے حقوق، ہمیں جانوروں کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن پہلے انسانوں کے تو پورے کر لیں۔ انسان کتوں کی آوارہ کتوں کی وجہ سے مر رہا ہے، باہر کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں نا وہ جو کرتے ہیں وہ ان کے ادارے بنے ہوئے ہیں، وہ ہمارا ایک بھی کتا وہاں نظر نہیں، یہ سوال ہی پیدا وہاں سوائے وہ جن لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں لائسنس ہولڈر ہیں جن کو اجازت ملی ہوئی ہے، پھر ان کا اور ان کا پورا خیال ہے، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ ذمہ دار ہوتے ہیں اس کے خلاف، اور پھر ان سے وہ ساری جو وہ ان کو دے رہے ہوتے ہیں، ان کی امداد کر رہے ہوتے ہیں یا انہیں فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا ہے، وہ ساری واپس لے لیتے ہیں۔ بس ہمارا اسی طرح سے عدلیہ کا بھی حال ہے، ان کو اللہ تعالیٰ، ہمارے اداروں کا بھی جی، جو وہ پورے ادارے ہی عدلیہ میں مختلف ادارے جو ہیں کہ ان آوارہ کتوں کو تلف کرے، ان کا بندوبست، ادارہ بنا ہوا پورا، انسانوں جو ہے وہ صبح اپنے میونسپل کمیٹی کا، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، میونسپل کمیٹی کا کام ہے، پھر یہ سیکورٹی ادارے، پھر یہ ان کے تنخواہیں دے رہے ہیں اور مراحت دے رہے ہیں، فورسز بنانے کی، ادارے بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگلا ٹاپک جی، اس وقت پنجاب میں اسٹریٹ کرائم کی بڑھتی وارداتوں پر قابو پانے کی اشد ضرورت ہے، لیکن سیکیورٹی فورسز بے بس دکھائی دے رہی ہیں۔ دیکھیں ہمارے یہاں سی سی ڈی، ڈالفن، ایگل، بہت سی فورسز بنی ہوئی ہیں، اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ لاہور شہر میں 24 گھنٹوں میں 271 جو ہیں وہ وارداتیں رپورٹ ہوئی ہیں۔ اب یہ صرف رپورٹ ہوئی ہیں،
جو رپورٹ ہی نہیں ہوتی ان کا کیا حال ہوگا، پورے پنجاب کا پھر کیا حال ہوگا۔ ایک طرف تو ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وزیر اعلیٰ کو گڈ گورننس کی تعریف کر رہی ہیں، اپنے کہتی ہیں کہ ہم بہت اچھی گڈ گورننس ہو رہی ہے۔ دیکھا یہ ہے کہ ہر دور حکومت میں جو بھی وزیر اعلیٰ ہے اس کی کاوش رہی ہے کہ میں گڈ گورننس کو بہتر کروں، میں عوام کی خدمت کروں۔ اچھا کیوں؟ کہ وہ اس لیے بھی خدمت کرنا چاہتا ہے کہ تاکہ میری کارکردگی کی بنیاد پر میں مجھے اگلا دفعہ۔ اب کوئی شک نہیں ہے کہ محترمہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں، شب و روز وہ عوام کوشش کر رہی ہیں کہ نہ صرف ان پہ صرف وزیر اعلیٰ کا بوجھ نہیں ہے، ان پر اپنی پارٹی کا بھی بوجھ ہے۔ جو وہ پارٹی تنزلی میں گئی ہوئی ہے اس کو اٹھانا جو ہے نواز شریف کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ مریم نواز صاحبہ ہی ہیں، وہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں، دن رات ایک کیوں ہیں، ایک کے بعد ایک منصوبہ آ رہا ہے۔ لیکن آپ ان کی ٹیم کی طرف اگر دیکھیں تو وہ سب اچھے کی رپورٹ دے رہی ہے، جبکہ ساری اچھے کی رپورٹ نہیں ہے۔ 4 سڑکیں بنا کر ان پر لکیریں لگا کر یا 4 ریڑیاں جو ہیں وہ نئی کھڑی کر کے یا تھوڑی سے علاقوں میں صفائی کر کے آپ کلین پنجاب کا دعویٰ کریں، آپ گڈ گورننس کا دعویٰ، یا ایسے ہی 4 اگر آ کے چکر لگا کے ڈی سی اور اے سی چلے جاتے ہیں تو آپ کہیں جی بڑی گڈ گورننس ہوگی، کوئی گورننس۔ آپ دیکھیں کہیں پہ بھی ریٹ کے مطابق بتانا، جو پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کہ دولہے کی سیری کی طرح وہ تو لٹکی ہوئی ہیں نرخ نامے، لیکن اس کا عمل کہیں بھی نہیں ہو رہا۔ اب عمل کیسے ہوگا جب وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں بابو دفتروں میں ان کو باہر نکالا جائے گا، ان کے نیچے سے جو ہے نا آپ نہ صرف کرسی بلکہ ان کے نیچے سے وہ جو بڑی بڑی گاڑیاں ہیں وہ نکالیں گے نہیں، وہ بغیر پروٹوکول کے، بغیر کسی چیز کے عام آدمی کی طرح جب تک وہ مارکیٹوں میں نہیں پھریں گے کیسے عام عوام کو جو ہے۔ اچھا پھر فورسز بنا دی گئی ہیں، اچھا فورسز جو بنا دی گئی ہیں ان کے بھی تو نتائج لینے ہیں، ان کی کیا کارکردگی ہے وہ کون جانچے گا۔ اچھا سب سے بڑی بات جو ہے، اچھا یہ جو عام ہم نے دنیا میں گھومتے ہوئے دوسرے ممالک میں دیکھیے کہ وہ فورس بناتے ہیں، انہی کے چلانوں پہ، انہی کے جرمانوں پہ ان کی ادائیگی ہوتی ہے۔ اچھا جب تک وہ اور ان کے رزلٹ دیکھے جاتے ہیں کیا ہیں، اگر تو رزلٹ اچھا نہیں تو اس فورس کو ختم کر دیا جاتا ہے، اس کی جگہ دوسری فورس لائی جاتی ہے، دوسرا منصوبی سازی کی جاتی ہے کہ اور اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کس وجہ سے یہ فورس فیل ہوئی یا منصوبہ فیل ہوا۔ ہمارے ہاں کوئی ہے ہی نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے، احتسابی عمل ہی نہیں ہے۔ سو ہمارے وزیر اعلیٰ صاحبہ کو ان کی ساری محنت غارت ہو جائے گی جب تک کہ وہ اپنی ٹیم میں ریفریشنگ نہیں کریں گے، اس میں تبدیلیاں نہیں لائیں گے اور سب اچھے کو غور سے نہیں دیکھیں گے۔ یہ سب اچھا نہیں ہوتا، اچھا خوشامد اور چاپلوسی سے باہر نہیں نکلیں گے، کیونکہ ہر وزیر اعلیٰ، ہر وزیر اعظم کہ یہی جو ہے اس کو گڑھے میں پھینکتی ہے یا اس کی تنزلی کا باعث بنتی ہے جب سارے کہہ رہے ہوتے ہیں واجب اسی تک ہمارا جو ہے نا کہتے ہیں بالکل ہماری شاہ ندیم احمد صاحب ستم ظریفی رہی ہے کہ ہم ہمیشہ چھوٹے سے لے کے اور بڑے عہدے تک سارے ہی چاپلوسی کو پسند کرتے ہیں، کام کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اگر کوئی کام کر رہا ہے تو اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، جو چاپلوس ہوگا، جو اس کے جو غلط بیانی کرے گا اس کو اٹھانے کے لیے وہ کرتے ہیں۔ بلا اصلاح کرنے والوں کو اچھا تنقید بلا اصلاح بھی نہیں ہے، اور جو تنقید جو تعریف کر رہے ہوتے ہیں ان کو ساتھ بٹھایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، کھانا کھلایا جاتا ہے، اور جو تنقید برائے تنقید کر رہے ہوتے ہیں اثر وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ ہر لحاظ سے ان پر کارروائی بھی ہونی چاہیے، ہم بھی ان کے خلاف ہیں، لیکن جو صرف تنقید بلا اصلاح کرتا ہے آپ ان کو بھی تنقید برائے تنقید شامل کریں گے۔ اچھا وہ بہت کم لوگ ہیں لیکن اس کی طرف نظر اس لیے نہیں جاتی، اس کی ان کی جو دل ہے، ان کا جو ذہن ہے، ان کو پڑھنے کی طرف وہ ان کی توجہ اس لیے نہیں جاتی کہ زیادہ تر جو ہے تنقید برائے تنقید کے ہوتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جو ان کی چاپلوسی کر رہے ہوتے ہیں، ان کی جی میں ان کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو غلط نظر کر باہر نہیں نکل۔
اصل یہ ہے کہ جو انہوں نے دائرہ کر لیا نا، جن صحافیوں کو اپنے قریب کر لیا، بس وہی ہیں، دو چار. اور نہ اچھا وہ ڈرتے ہیں. اچھا اسی طرح جو انہوں نے اپنی کیبنٹ بنا لی ہے قسم کی اپنی ذاتی ہے. یہ 3 خواتین، یہ 4 بندے، یہی مجھے منصوبے بتائیں گے، یہی مجھے باہر کی خبریں دیں گے، یہی، اور میں نے انہی پہ عمل کرنا اور انہی کو. اچھا حالانکہ یہ پوری دنیا پھرے ہوئے ہیں، یہ کوئی یہ صرف ادھر ہی نہیں انہوں نے سیاست کی، پوری دنیا میں پھرنے والے ہیں اور بچپن سے پھرنے والے ہیں، کوئی عام بندے نہیں ہیں. اور انہوں نے وہاں دیکھا ہے کہ وہ جب بھی کوئی منصوبہ سازی ہوتی ہے وہ وہاں پہ پہلے کیبنٹ میں یا اپنے ایریے میں وہ اس کو مینج کرتے ہیں، منصوبہ سازی کرتے ہیں، اس کے بعد عوام سے، ہر عام لوگوں سے لے کے فونوں پہ، کالوں پہ ایک پورا سسٹم بنا ہوتا ہے کہ اس پہ آپ کیا مشورہ دیتے ہیں، پھر ان کے مشوروں کو اور اپنے منصوبہ سازی کو پورا کر کے مکمل منصوبہ بنایا جاتا ہے. اپنے اچھا فیصلہ سازی میں اس کو لے کے آئیں گے، اپنے منصوبہ سازی میں عوام کو شامل کریں گے، عوام کو اپنے پیج پہ لے کے آئیں گے. تو یہ ساری باتیں یہ بات ہے کہ انہوں نے جب تک عوام کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا وزیر اعلیٰ کا، وہ کس طریقے سے ان کی پرابلمز ہوتی ہیں. ضرور کریں گے کہ مریم صاحبہ کی محنت کام اچھا کر رہی ہیں، لیکن یہ ہے کہ ضائع ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا کہ وہ عوام کو اپنے پیج پہ لے کے آئیں. صرف ویڈیوز تک یا اچھا یہ جو دیکھیں اس دائرے سے نکل جو کام جو انہوں نے اپنے آگے حصار بنایا ہوا ہے، یہ 1.5 میں حصار سے نکل کر یہ 1.5 میں انہوں نے 1.5 میں جتنا انہوں نے کام کیا، اور کیونکہ مختلف محکموں میں جانے کا اتفاق جب ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کام آگے سے وہ بہتر کر رہے ہیں، لیکن وہ اچھا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن وہ ان کا کام تو یہی ہوتا ہے کہ جی اچھا منصوبہ بنے تاکہ میں اس کو ڈیولپ کروں. اب جیسے کاغذ کو ختم کر کے اس کو کمپیوٹرائز کرنا تمام معاملات کو، یہ بہت بڑا کام ہے اور اس کو بڑی جلدی تمام محکموں میں جو ہے نا وہ الاؤ کیا جا رہا ہے. لیکن پرابلم یہی ہے کہ جب یہ کام اتنے بڑے ہو جائیں تو اس کے اوپر گڈ گورننس کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اگلا ٹاپک ہے جی کہ لاہور کے انڈر ورلڈ ڈان اور اشتہاری ملزم خواجہ تعریف گلشن عرف تیفی بٹ کو جو ہے وہ مار دیا گیا پولیس مقابلے میں. تو سب کچھ جی یہ تو مانتے نہیں ہیں کہ جی پولیس مقابلہ، تو کہتے ہیں اپنے بندے آئے میاں خان کے پاس اور انہوں نے آ کے آگے جا کے پھر 2 گھنٹے بعد پیسہ گیا، پھر وہاں پہ جو ہے پولیس مقابلہ ہوا اور اس میں بلکہ انہوں اپنے ہی بندوں نے مار دیا. سٹوری یہ ہے. اصل جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اس پر بہت سے صحافی حضرات اور کرائم رپورٹر جو ہے وہ بات کر رہے ہیں، حقائق کو سامنے لا رہے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں ذرا ہٹ کے اس سے، اصل میں پاکستان میں ہر شعبہ میں مافیا ہے، سیاسی مافیا، غیر سیاسی مافیا، ادارتی مافیا، مارکیٹنگ مافیا، شوگر مافیا، بہت سے مافیا. اسی طرح کل جو بدماش تھے نا وہ اور قسم کے تھے، آج جو بدماش بن گئے ہیں وہ مافیاز بنے. میں بڑا حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے سینئر لوگ، بڑے بڑے سینئر صحافی جو ہیں وہ بدماشوں کی سٹوریاں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، پروموٹ کر رہے ہیں انہیں، پروموشن آٹومیٹکلی. جبکہ ہمیں جو ہے عام کرائم کی بات کرنی چاہیے. ایک کرائم رپورٹر کو پاس صرف ہوتی ہے یہ بدماشوں کی بھی سٹوری ہے، سٹوری ضرور دیں، اس کے سارا فالو اپ دیں، لیکن اس کے ساتھ جو ہے اصل کرائم کی جو ہے وہ ان پر توجہ زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اس کے برعکس اسی ایک ہی سٹوری کو لے کے یا ان سے ملتی جلتی سٹوریوں کو لے، میں ایک عام بندہ ہوں، میں 30 سال سے صحافت میں ہوں اور میں یہیں پڑھا ہوں، یہیں پیدا ہوا لاہور میں، یہیں ہوں. مجھے نہیں پتا کوئی بدماش کون سے یہاں پہ ہے اور کہاں ہے، کیونکہ میرا تعلق ہی نہیں، میرا واسطہ ہی نہیں پڑا. میں اللہ کا شکر ہے جس عام آدمی کا واسطہ نہیں پڑا اسے تو نہیں پتا، لیکن جس کو اس سے دلچسپی ہے یا جو جس کو واسطہ پڑ گیا پھر اسے سارے نام یاد ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ایک مافیا بن چکا ہے. اچھا اس کی جو تھی تدارک کے لیے میاں شہباز شریف صاحب پہلی دفعہ آئے تھے، تب انہوں نے کیا تھا جو آپ کہتے ہیں، کہا جا رہا ہے جی اب ان کی بھتیجی آئی ہے تو وہ ان کی پیروکاری پہ عمل کرے، تو برا تو نہیں کیا کہ انہوں نے ایک دفعہ لاہور کے بلکہ پورے پنجاب کے بدماشوں کو جو ہے نا ایک دفعہ صفایا کر دیا تھا. بالکل اسی طرح جیسا کہ خارج زدہ
یا پاگل کتوں کو کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اس قابل نہیں ہوتے کہ یہ ایک اچھے معاشرے میں، کیونکہ یہ اچھے معاشرے کو خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں، اور انہی کی سپورٹ کی وجہ، اور ان کو سپورٹ یقیناً ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے مفادات کے لیے انہیں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا سدباب ہونا چاہیے، اور اس کو جو ہے وہ ایک اچھے کے طور پہ جو ہے ایک مثال کے طور پہ پیش کرنا چاہیے، نہ کہ اس کی پروموشن کرنی چاہیے کہ جی اچھا جی اب تیفی کو مار دیا ہے تو آپ گوگی کو بھی اسی طرح ماریں گے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسانوں کو عدالت جو ہے وہ عدالت نہیں ہونا چاہیے، کوئی بھی انسان چاہے وہ مافیا کا ہے یا غیر مافیا کا ہے۔ نہیں، اب کتوں کے لیے اتنی وہ ہو رہی ہے تو یہ تو پھر انسان ہے جی۔ بیسک اس کو ایسے مارنے کی وجہ، اب وہ کہتے یہ ہیں، اگر آپ آف دی ریکارڈ ان سے ملو کہتے ہیں جی ساری عدالتاں تے چڑھ دیندی ہیں انہاں دے، ہر جگہ تو سورس ہیں ان کے۔ اب اگر ججوں تک، وکلا تک، ہر جگہ ان کے واقعی معافی ایسے ہیں جی، ایسے تو وہ اگر ان کو قبضہ گروپ ہیں جی سارے، اور بڑے بڑے غریبوں کے ساتھ ظلم اور ستم کیا ہوا ہے۔ اسی لیے سی سی ڈی جیسی جو ہے وہ فورس بنتی ہیں کہ وہ خود ہی فیصلہ کریں، لیکن اس میں پھر سیاسی چیزیں آ جاتی ہیں، اس میں پھر ان کے قانون سے ماورا ان کی اپنی ذاتیات شامل ہو جاتی ہے۔ اب کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ایک فورس جو بنائی ہے وہ درست فیصلہ کرے گی اور درست بندے کو مارے گی، اور چلیں اس کو اگر وہ خود ہی فیصلہ کر کے خود ہی مقابلہ ظاہر کر کے مارتے ہیں تو وہ کیا واقعی سزا اور جزا صحیح دی جا رہی ہے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے واقعی عدالتیں ایسی نہیں بنی ہیں، عدالتوں کے ذریعے ہونا چاہیے، لیکن اس میں آپ سپیڈی ایسی عدالتیں بنانی چاہیے جو کہ حقائق پر مبنی رکھتے، لیکن مافیا کو ختم کرنا، یہ کہنا کہ ایک ٹیفی بٹ کے جانے سے گوگی بڑے، ان لوگوں کے جانے سے یہ معاشرہ سدھر جائے گا اور یہ جو ڈان مافیا اس کا خاتمہ ہو جائے گا، تو ایسا نہیں۔ یہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں، کرائم رپورٹر اور دوسرے، اور جو لوگ ہیں ان کے جو فیور میں جاتے ہیں، یہ بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم تیفی بٹ کے ڈیرے پہ گئے یا اس سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ یہ ان کی جب یہ چیزیں ہوتی ہیں تو تب ان کو لے کے پروموٹ کرتے ہیں۔ پروموشن کرنا کسی کو اس طرح کے جو جرائم پیشہ آدمی عرفان صاحب حقائق بیان کرتے ہیں، دیکھیں ایک دفعہ کیا، 2 پروگرام 3 پروگرام آپ نے کیے، اس کو آپ نے فالو اپ دیا، ٹھیک ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کرائم کے دوسرے پروگرام دوسرے ہونی چاہیے، لیکن ٹیفی بٹ کو یا گوگی بٹ کو ہیرو بنا کے پیش کر کے آپ معاشرے کو خراب ہم تو اس کے کہہ رہے ہیں، ہم تو یہ کر رہے ہیں، تنقید بلا اصرار کر رہے ہیں کہ جناب آپ ان کو، ان مافیاز کو، ڈان مافیاز کو ہیرو نہ بنائیں، اپنی سٹوریز میں لا کے اتنا اچھا یہاں پہ ایسے لگا ہیرو ہر کوئی یہ کہ نہیں، صحافت میں بھی یہ ہے، یعنی دیکھیں فرنٹ پیج کے اوپر، یہ آج نہیں ہے، یہ بہت عرصے سے ہے کہ فرنٹ پیج کے اوپر کہ جب بدماش کی کوئی پکڑا جانا یا اس نے کوئی قتل کر دینے ہیں یا وہ کسی طریقے سے بھاگ جانا یا وہ قتل ہو جانا، تو اس کی پوری فرنٹ پیج کے اوپر 4 کالمی یا 3 کالمی کم از کم سٹوری آتی تھی اس کے تصویر کے ساتھ۔ وہی کام آج ہو رہا ہے، جب الیکٹرانک میڈیا آ گیا ہے تو اب ان کی جو ہے وہ ہو رہا ہے، سوشل میڈیا آ گیا ہے تو وہ ان کی سٹوریز ہوتی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ پروموشن کی جا رہی ہے، سو پروموشن نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے لوگ اصلاح کریں، کوشش کریں کہ ان سے وائڈ کیا جائے، وہ نہ بننے کی۔ انہوں نے ظلم کیا اور اس طریقے سے لوگ جو بچے ہیں ہماری جو اگلی پود ہے وہ ان کو بڑا سمجھتے ہوئے، ہیرو سمجھتے ہوئے یہ اسی طرف خلق کی بڑے کرتے رہے، بلکہ وہ کھڑے ہو کے میں تو حیران ہوں جب وہ حکومت حکمرانوں کو یہ کہہ رہے ہیں، اعلان کرتے ہیں آپ نے جو ہے نا ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا، ہمیں تحفہ دیا تو ہم نے بھائی ان کے اس طرح سے کر رہے ہیں، تو یہ جب سیدھی دھمکیاں دینے، پیغام میں دھمکی امیز رویہ ہوتا ہے نا، اور اس کو بڑا چڑھا کے جب بیان کیا جاتا ہے، یہ قابل، یہ سی سی ڈی جو ان کا جو کارکردگی ہے یہ بہتر جا رہی ہے۔ اچھا ہے کہ وہ کام نہ کریں کہ اگر ماورا عدالت آپ کو کچھ نہ کچھ سپورٹ پنجاب حکومت کر بھی رہی ہے تو کم از کم یہ نہ کریں کہ کسی بے گناہ کو، جو گناہ گار ہیں ان کو تو اگر آپ ایسا
کر رہے ہیں تو چلیں وہ تو عوام آپ کے ساتھ ہوگی، لیکن اگر آپ کسی بے گناہ کو ایسا کریں گے کچھ مفادات کے لیے تو وہ آپ کے لیے بھی زیادتی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی اور شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔